آج کا لیکچر ہے جی وحدت الوجود وحدت الشہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ عدیل احمد مغل آپ سے مخاطب ہیں۔ سابقہ لیکچر میں آئینے کی مثال دے کر بتایا گیا تھا کہ آئینے میں خود کو دیکھنے کی دو طرزوں کا انکشاف کرتا ہے۔ ایک دیکھنا یہ ہے کہ ہم آئینے کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آئینہ دیکھا۔ یہ طرز نگاہ بالواسطہ ہے۔ جب ہم دیکھنے کے عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمارے شعور میں گہرائی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے تو از خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنا عکس آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں بالواسطہ دیکھنے کی طرز ہے، اور یہ محسوس کرنا کہ ہم خود کو آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں براہ راست دیکھنے کی طرز فکر ہے۔ یہی صورت حال زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے باہر دیکھ رہے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ادراک میں موجود ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ باہر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہمارے اندر باہر کی چیزوں کا عکس منتقل ہو رہا ہے، اور ہم اس عکس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرز کو تصوف میں بالواسطہ طرز کہا جاتا ہے اور دوسری طرز کو براہ راست طرز نظر کہتے ہیں۔ مرنے کی مثال سے یہ بات ہمارے سامنے موجود ہے کہ دیکھنے والی شے آنکھ نہیں ہے، دیکھنے والی شے روح ہے۔ مطلب یہ ہوا، اگر کوئی بندہ بالواسطہ نگاہ سے واقف ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں باہر دیکھ رہا ہوں، اور جب سالک براہ راست دیکھنے کی طرز سے آشنا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ دیکھنا دراصل باطن میں دیکھنا ہے۔ جب تک کوئی آدمی بالواسطہ دیکھتا ہے وہ جمادات یا حیوانات کی صف کا ایک فرد ہے، اور جب کسی بندے کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرز کام کرنے لگتی ہے تو وہ حیوانات کی صف سے نکل کر انسان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب سالک کے اندر براہ راست نگاہ کام کرتی ہے تو اس کے اوپر اس رشتے کا انکشاف ہو جاتا ہے جو رشتہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیانی رشتہ کو علم الہی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے الستُ بربکم فرما کر کائنات کو نگاہ کا علم عطا کیا۔ دیکھنے کی طرزوں میں قانون بہت زیادہ اہم ہے کہ دیکھنے کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نگاہ کے لیے کوئی ہدف نہ بن جائے، یعنی نگاہ کسی چیز کو ٹارگٹ کیے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔ کائنات یا انسان کی نگاہ کا پہلا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، یعنی عالم ارواح میں، تو انسان کی نگاہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ٹارگٹ بن گئی ہے، اور یہاں سے انسان گمشدگی کے دریا سے باہر آ گیا۔ جب انسان گمشدگی کے دریا سے باہر آیا تو اس نے پہلے اللہ کو دیکھا اور پھر ساری کائنات کو یکجائی پروگرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے سنا۔ اقرار کا سننا اور تمام کائنات کو ایک کنبے کی حیثیت میں دیکھنا اور یہ محسوس کرنا کہ ہماری حیثیت صرف نگاہ کی ہے، نگاہ کی دوسری حرکت ہے۔ پھر نگاہ نے دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں کروٹ بدلی۔ اب اس نے دیکھا کہ فی الواقع ہر چیز کی حیثیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بس وہی ہے۔ اس دیکھنے کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ جب نگاہ بالواسطہ دیکھتی ہے تو خود کو مکانیت اور زمانیت کے اندر محبوس اور مقید یعنی قید محسوس کرتی ہے، اور جیسے جیسے بالواسطہ دیکھنے کی طرزیں گہری ہوتی جاتی ہیں اسی مناسبت سے کثرت در کثرت درجے تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نگاہ کہیں گفتار، کہیں نظارہ، کہیں شہود، کہیں شامہ، کہیں سماعت اور کہیں لمس بن جاتی ہے۔ شہود قوت نظارہ، شامہ اور لمس مکانیت اور زمانیت کے اندر محدود ہیں۔ ان حرکات کو تنزلات کہا جاتا ہے۔ ہر تنزل کے دو جز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے کہ ہر شے دو رخوں پر تخلیق کی گئی ہے، اسی طرح تنزل بھی دو رخوں پر قائم ہے۔ یہاں پہ انہوں نے نقشہ سے بات سمجھائی ہے، حجاب محمود، حجاب کبریا، حجاب عظمت، عرش معلیٰ۔ پھر آگے انہوں نے سارے نقشے کے اندر حجاب محمود، حجاب کبریا، حجاب عظمت، عرش معلیٰ، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، کائنات کا لاشعور، کائنات شعور کا شعور، کائنات کا ارادہ، کائنات کی حرکت، لوح محفوظ، کتاب المرقوم، عالم امثال، عالم اظہر، عالم نور، عالم تحت الشعور، تحت الشعور، عالم عمر، عالم خلق، نہر تصویر، نہر تجرید، نہر تشہید، نہر تظہیر، شعور اول، شعور دوم، شعور سوم، شعور چہارم،
چہارم ورائے شعور، تحت لا شعور، شعور، تجلی، النور، روشنی، مادہ، نور مفرد، نور مرکب، تسمہ مفرد اور نسمہ ہے کہ تسمہ مرکب، مفرد مرکب، نظر، نظارہ، ناظر، منظور، شہود، مشاہدہ، شاہد، مشہود۔ یہ انہوں نے خانے کے اندر ایک ٹیبل دیا جی۔ آگے فرماتے ہیں اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان دوسرے تنزل میں داخل ہو گیا، اور اس دوسرے تنزل میں اس نے شعور، نگاہ، شکل و صورت، گفتار، سماعت، رنگینی، احساس، کشش اور لمس سے وقوف حاصل کیا۔ تنزل اول وحدت کا ایک درجہ ہے اور تنزل دوم کثرت کے 5 درجے ہیں۔ اس طرح تنزلات کی تعداد 6 ہو گئی۔ پہلے تنزل کو لطیفہ وحدت اور دوسرے 5 درجوں کو لطائف کثرت کہتے ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جہاں تک تعلق ہے، یا جس عالم کو اہل تصوف میں اس وحدت کا نام دیتے ہیں، یہ ذہن انسانی کی اپنی اختراع ہے۔ انسان اپنی محدود فہم کے مطابق یا محدود فکری صلاحیت کے مطابق جو کچھ بیان کرتا ہے وہ انسان کی اپنی محدود ہے۔ یہ کہنا کہ عالم وحدت باری تعالیٰ ہے ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی وصف کو انسانی شعور بیان کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں تو دراصل اپنی ہی محدود فکری صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل احاطہ ہو سکے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جس لامحدودیت کا اظہار کرتا ہے، فی الواقع وہ اپنے محدود دائرہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی انسان کی محدود فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جس حد تک سما جاتی ہے، اس نے اس کو لامحدودیت کا نام دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فی الحقیقت اپنی وحدت کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس حد تک سمجھا ہے۔ انسان جس مقام کے تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا سمجھنے کے لیے کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی ہی مناسبت سے وہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ چونکہ انسان کی لامحدود نگاہ بھی محدود ہے، اس لیے آگے سے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے ادراک میں یہ بات نہیں آتی کہ جو دیکھا ہے اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ وہ بے بسی کی حالت میں سمجھ میں نہ آنے والے عالم کا نام وحدت الوجود یا وحدت الشہود رکھ دیتا ہے۔ آخری نبی سیدنا حضرت علیہ السلام کا ارشاد ترجمہ پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہوا، یعنی ما عرفنا کا حق معرفتک، یہ فرشتوں کا بھی قول ہے، ما عبدنا کا حق عبادتک اور ما عرفنا کا حق معرفتک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تمام بڑے اللہ کے بزرگ انبیاء علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ہم نے آپ کی پہچاننے کا بھی حق ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درخت قلم بن جائے اور سمندر روشنائی بن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ آیت کی طرف اشارہ ہے جو وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ وہاں پہ 21ویں سپارہ میں جو آیت ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا کلمات نہیں بیان کی جا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ بَحْرُهُ يَمُدُّهُ، یہ آیت میں تھوڑا بھول رہا ہوں۔ یہ آیت کے اندر یہ جو انہوں نے فرمایا درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی، ثنا، بزرگی بیان نہیں ہو سکتی، ایک بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صفات، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔